کثرت دعا کی ضرورت۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے احکام و مسائل کے درمیان دعا کی ترغیب بیان فرمائی ہے دوستو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، یعنی جب میرے بندے آپ سے میرے بابت پوچھی تو میں قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھ کو پکارے۔ لوگوں کو چاہیے کہ وہ بھی میرے بات مانے اور مجھ پر ایمان لائے۔ اس سے علماء اور مفسرین نے استدلال کیا ہے کہ اس انداز بیان سے اللہ تعالیٰ کی یہ منشا معلوم ہوتی ہے کہ رمضان المبارک میں دعاؤں کا بھی خصوصی اہتمام کیا جائے، کیونکہ روزہ ایک تو اخلاص عمل کا بہترین نمونہ ہے، دوسری روزے کی حالت میں انسان نیکی ابھی زیادہ سے زیادہ کرتا ہے، رات کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا اور توبہ و استغفار بھی کرتا ہے، اور یہ سارے عمل انسان کو اللہ کے قریب کرنے والے ہیں۔ اس لیے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی خوب کی جائے، خصوصاً افطاری کے وقت اور رات کے آخری پیر میں، جب اللہ تعالیٰ خود آسمان دنیا پر نزول فرما کر لوگوں سے کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ تاہم قبولیت دعا کے لیے ضروری ہے کہ دعا کی آداب و شرائط کا بھی اہتمام کیا جائے، جیسے اللہ کے حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ورود کا اہتمام، حضور قلب اور خشوع کا اظہار، اللہ کے ذات پر اعتماد و یقین، تسلسل و تکرار سے دعا کرنا اور جلد بازی سے گریز، صرف حلال کمائی پر قناعت اور حرام کمائی سے اجتناب وغیرہ۔ اس سلسلے میں چند ارشادات ملاحظہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابۃ واعلموا ان اللہ لا یستجیب دعاء من قلب غافل لاہن، یعنی اللہ سے اس طرح دعا کرو کہ تم یہ یقین ہو کہ وہ ضرور دعا قبول فرمائے گا، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ تعالیٰ غافل بے پرواہ دل سے نکلی ہوئی دعا قبول نہیں فرماتا۔ ایک اور حدیث میں فرمایا: لا یقولن احدکم اللہم اغفر لی ان شئت اللہم ارحمنی ان شئت لیعظم فی الدعاء فإن اللہ صانع ما شاء لا مکرہ لہ، یعنی جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو اس طرح دعا نہ کرے: اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے معاف کر دے، اگر تو چاہے تو رحم فرما، بلکہ پوری یقین، اذعان اور الحاح و اصرار سے دعا کرے، اس لیے کہ اسے کوئی مجبور کرنے والا نہیں۔ ایک اور حدیث میں فرمایا: لا یزال یستجاب للعبد ما لم يدع باسم اور قطیعۃ رحم ما لم يستعجل، قیل یا رسول اللہ ما الاستعجال؟ قال یقول قد دعوت وقد دعوت فلم ار یستجیب لی فیستحسر عند ذلك ویدع الدعاء، یعنی بندی کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے جب تک وہ گناہ یا قطع رحم کی دعا نہ ہو اور جلد بازی بھی نہ کی جائے۔ پوچھا گیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جلد بازی کا مطلب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ کہتا ہے میں نے دعا کی اور بار بار دعا کی، لیکن ایسا نظر آتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، چنانچہ اس کے نتیجے میں وہ سست اور مایوس ہو جاتا اور دعا کرنا چھوڑ بیٹھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر فرمایا جو لمبا سفر کرتا ہے، پراگندہ حال گرد و غبار میں اٹا ہوا اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کرتا اور کہتا ہے: یا رب یا رب، ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنى یستجاب لہ، اے رب کرتی ہوئی دعا کرتا ہے، حالانکہ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے اور اس کا لباس بھی حرام کا ہے، حرام کی غذا ہی اس کی خوراک ہے، تو ایسے شخص کی دعا کیوں کر قبول ہو سکتے ہیں؟ مذکورہ حدیث سے ان آداب و شرائط کی وضاحت ہو جاتی ہے جو اس عنوان کے آغاز میں بیان کی گئی ہے۔ ان آداب و شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے دعا کی جائے تو یقیناً وہ دعا قبول ہوتی ہے، یا اس کے عوض کچھ اور فوائد انسان کو حاصل ہو جاتے ہیں، جیسے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عن ابی سعید ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها اسم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث، إما أن تعجل له دعوته وإما أن يدخرها له في الآخرة وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، قالوا إذن نكثر، قال الله أكثر، یعنی جو مسلمان بھی کوئی دعا کرتا ہے بشرط یہ کہ وہ گناہ اور قطع رحمی نہ کی ہو تو اللہ تعالیٰ اسی دعا کے وہ تین چیزوں میں سے ایک چیز ضرور عطا کرتا ہے، یا تو فی الفور اس کی دعا قبول کر لی جاتی ہے، یا اس کو اس کے لیے ذخیرہ آخرت بنا دیا جاتا ہے، یا اس سے اس کی مثل اس کو پہنچنے والی برائی کو دور کیا دیا جاتا ہے۔ یہ سن کر صحابہ رضوان اللہ عنہم اجمعین نے کہا: تب تو ہم خوب دعائی کیا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کے پاس بھی بہت خزانے ہیں۔ ایک دوسرے کے حق میں غائبانہ دعا کی فضیلت۔
انسان کو صرف اپنے لیے ہی دعا نہیں کرنی چاہیے بلکہ اپنے دوست، احباب اور خویش اور قارب کے حق میں پرخلوص دعائی کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوت المرء المسلم لأخیہ بظہر الغیب مستجابۃ عند رأسہ ملک مؤکل كلما دعا لأخیہ بخیر قال الملک المؤکل به آمین ولک بمثل۔ یعنی مسلمان کے اپنے مسلمان بھائی کے حق میں غائبانہ دعا قبول ہوتی ہے، اس کے سر پر ایک مقروض فرشتہ ہوتا ہے۔ جب وہ اپنے بھائی کے لیے دعائے خیر کرتا ہے تو اس پر مقررہ فرشتہ کہتا ہے آمین، اے اللہ اس کی دعا قبول فرما لے اور اللہ تجھے بھی اس کی مثل دے۔ بدعا دیری سے اجتناب کیا جائے۔ انسان فطرتاً کمزور اور جلد باز ہے، اس لیے جب بھی وہ کسی سے تنگ آ جاتا ہے تو فوراً بددعائی دینے شروع کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اپنے اولاد کو اور اپنے آپ کو بھی بددعائی دینے سے گریز نہیں کرتا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدعوا على انفسكم ولا تدعوا على اولادكم ولا تدعوا على خدمكم ولا تدعوا على اموالكم لا توافقوا من الله ساعة نيل فيها عطاء فيستجاب منكم۔ یعنی اپنے لیے بددعا نہ کرو، اپنے اولاد کے لیے بددعا نہ کرو، اپنی مال و کاروبار کے لیے بددعا نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری بددعا ایسی گھڑی کے موافق ہو جائے جس میں اللہ تعالی انسان کو کچھ عطا فرما دیتا ہے جس کا وہ سوال کرتا ہے، اور یوں تمہاری بددعائیں تمہاری ہی حق میں قبول کر لی جائے۔ مظلوم کے آہ سے بچو۔ یہ بھی ضروری ہے کہ مسلمان دوسری مسلمان بلکہ کسی بھی انسان پر ظلم نہ کرے، اس لیے کہ مظلوم کے بددعا فوراً عرش پر پہنچتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق دعوت المظلوم فإن ليس بينها وبين الله حجاب۔ یعنی مظلوم کے بددعا سے بچو، اس لیے کہ اس کی اور اللہ کے درمیان کوئی آل نہیں ہوتی۔ حق تلفیوں کا ازالہ اور گناہوں سے اجتناب کرے۔ یہ مہینہ توبہ و استغفار اور اللہ کے رحمت و مغفرت کا مہینہ ہے دوستو، یعنی اس میں ایک مسلمان کثرت سے توبہ و استغفار کرتا ہے، اور توبہ و استغفار سے حقوق اللہ میں روا رکھی گئی کوتاہیاں تو شاید اللہ معاف فرما دے، لیکن حقوق العباد سے متعلق کوتاہیاں اس وقت تک معاف نہیں ہوگی جب تک دنیا میں ان کا ازالہ نہ کر لیا جائے۔ مثلا کسی کا حق غصب کیا ہے تو اسے واپس کیا جائے، کسی کو سب و شتم یا الزام و بہتان کا نشانہ بنایا ہے تو اس سے معافی مانگ کر اسے راضی کیا جائے، کسی کی زمین یا کوئی اور جائیداد ہتھیائی ہے تو اسے لوٹا دے۔ جب تک ایک مسلمان اس طرح تلافی اور ازالہ نہیں کرے گا اس کے توبہ کی کوئی حیثیت نہیں۔ اسی طرح وہ کسی اور معاملے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کا ارتکاب کر رہا ہے، مثلا رشوت لیتا ہے، سود کھاتا ہے، حرام اور ناجائز چیزوں کا کاروبار کرتا ہے، یا کاروبار میں جھوٹ اور دھوکے سے کام لیتا ہے، تو جب تک ان گناہوں اور حرکتوں سے بھی انسان باز نہیں آئے گا اس کی توبہ بے معنی اور مذاق ہے۔ اسی طرح اس مہینہ میں یقیناً اللہ کی رحمت و مغفرت عام ہوتی ہے، لیکن اس کے مستحق وہی مومن قرار پاتے ہیں جنہوں نے گناہوں کو ترک کر کے اور حقوق العباد ادا کر کے خالص توبہ کر لی ہوتی ہے۔ دوسری لوگ تو اس مہینہ میں بھی رحمت و مغفرت الہی سے محروم رہ سکتے ہیں۔ اپنے دلوں کو باہمی بغض و عناد سے پاک کرے۔ اللہ کے رحمت و مغفرت کا مستحق بننے کے لیے یہ بھی ضروری ہے دوستو کہ ہم آپس میں اپنے دلوں کو ایک دوسرے کے بابت بغض و عناد سے پاک کرے، قطع رحمی سے اجتناب کرے، اور اگر ایک دوسرے سے دنیا و معاملات کی وجہ سے بول چال بند کی ہوئی ہے تو آپس میں تعلقات بحال کرے، ورنہ یہ قطع رحمی، ترک تعلق اور باہمی بغض و عناد بھی مغفرت الہی سے محرومی کا باعث بن سکتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تفتح ابواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال انظروا هذين حتى يصطلحا انظروا هذين حتى يصطلحا انظروا هذين حتى يصطلحا۔ یعنی پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں اور ہر اس بندی کو معاف کر دیا جاتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا سوائے اس آدمی کی کہ اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان دشمنی اور بغض ہو۔ ان کے بابت کہا جاتا ہے کہ جب تک یہ باہم صلح نہ کر لے اس وقت تک ان کے مغفرت کے معاملے کو مؤخر کر دو، صلح کرنے تک ان کے معاملے کو مؤخر کر دو، ان کے باہم صلح کرنے تک ان کے معاملے کو مؤخر کر دو۔ اس حدیث سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپس میں بغض و عناد اور ترک تعلق کتنا بڑا جرم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے زیادہ بول چال بند رکھنے اور تعلق ترکی رکھنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں فرمایا عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 فمن هجر فوق 3 فمات دخل النار۔
یعنی کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی کسی بھائی سے 3 دن سے زیادہ تعلق منقطع کیے رکھے، اور جس نے 3 دن سے زیادہ تعلق توڑے رکھا اور اسی حال میں اس کو موت آ گئی تو وہ جہنمی ہے۔ اسی طرح قطع رحمی کا جرم ہے، یعنی رشتہ داروں سے رشتے ناطے توڑ لینا، ان سے بدسلوکی کرنا اور ان سے تعلق قائم نہ رکھنا۔ ایسے شخص کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع رحم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام اعمال سے بچائے جو جنت میں جانے سے رکاوٹ بن سکتے ہیں، اور ایسے اعمال کرنے کی توفیق سے نوازے جو ہمیں رحمت و مغفرت الہی کا مستحق بنا دے، آمین۔